نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارک و تعالی یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آیا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ کتاب اللہ کے ذریعے اللہ بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت پاتے ہیں وہ تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہدایت پا جاتے ہیں، یہ بات تو واضح ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کے معنی مطالب کو اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ قرآن کے مطالب، معنی، مفہوم، ترجمے سمجھنے کے لیے 8-10 سال علماء کی خدمت میں بیٹھنا پڑتا ہے، گھٹنے رگڑنے پڑتے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھنا پڑتا ہے، مدارس کی روکھی سوکھی کھانی پڑتی ہے، تب جا کر کے اللہ علوم معرفت اور علوم قرآنیہ سے نوازتے ہیں۔ ہر عام خاص بندے کا کام نہیں ہے کہ قرآن کے ترجمے اور تفسیریں جو ہے وہ اٹھا کر کے اپنی طرف سے جو ہے وہ ان میں عقل کے گھوڑے دوڑائے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ایک بابا جی میرے پاس آئے، فرمانے لگے کہ بھائی قرآن کہتا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ کا ترجمہ لیے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے فغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق کے ترجمے کے اندر کہ تم اپنے پاؤں اس کا سر کا مسح کرو اور پاؤں کا بھی مسح کر دو۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں اب میں اگر اس بابا جی کو تفسیر سمجھاتا، ترتیب سمجھاتا، ترکیب ناویت وار سے مسئلے سمجھاتا تو اس کو کوئی بات سمجھ نہ آتی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو اپنے عقل کے ذریعے، طریقے کے ذریعے سمجھایا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ آیت قرآن کی ہے؟ تو کہنے لگے علماء نے بتائی یہ آیت قرآن کی ہے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب تمہیں یہ علماء نے بتایا ہے کہ آیت قرآن کی ہے تو تمہیں علماء نے یہ نہیں بتایا کہ پاؤں دھونا بھی فرض ہے؟ جب علماء کی یہ بات مانتے ہو کہ پاؤں دھونا اس کا یہ آیت قرآن کی ہے تو یہ بھی مان لو کہ پاؤں دھونا بھی فرض ہے۔ اسی طرح دوسری حضرت نے مثال لکھی کہ ایک صاحب جو ہے وہ میرے پاس قرآن لے کر آ گئے ترجمہ کہ دیکھیں لا تقولوا راعنا کے متعلق کہنے لگے دیکھیں اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ راعنا کا لفظ جو ہے وہ نہ کہو، مطلب وہ اس کے سمجھنے کا مطلب یہ تھا کہ تلاوت میں راعنا نہ کہو، جبکہ اللہ رب العزت کے مطلب مفہوم تو علماء سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں کہا، کیا کہا، کس لیے کہا۔ اب وہ ایک نادان آدمی، جاہل آدمی وہ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ راعنا نہ کہو۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہر آدمی کا کام ترجمہ تفسیر سمجھنا نہیں ہے، ترجمہ تفسیر سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام اپنے دیوبند کے استاد تھے رحمۃ اللہ علیہ، اعزاز علی صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے بھی ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب لفظ العرب کے اندر۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، اہل عرب میں ایک آدمی تھا جسے قرآن کے ترجمے تفسیریں کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو ایک دن وہ کہنے لگا فی بیوت اذن اللہ کے اندر پڑھنے لگا فی بیوت اذن اللہ۔ تو اسے پوچھا بھائی بیوتن کے اوپر پیش کیوں پڑھتے ہو، یہاں تو فی لگا ہوا ہے۔ کہتا ہے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا فی بیوت کے متعلق اذن اللہ، اللہ نے اجازت دی ان ترفع، اس کو رفع دو۔ اب دیکھیں اس کو یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کا کیا مطلب، کیا تفسیر، وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ خود کہتے ہیں کہ اس کو رفع دو، تو وہ فی بیوتن پڑھ رہا۔ تو ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو قرآن کو اپنی مرضی، اپنے مقصد، اپنے ذہن کے مطابق سمجھتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ پرانے دور میں آج بھی ایسا ہے، کوئی بندہ قرآن کو اپنے طریقے سے سمجھے، اپنے عقل کے مطابق اگر سمجھے گا تو گمراہی اس کے لیے بھی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن کا مطلب اور ترجمہ تفسیر سمجھنے کے لیے علماء کے ساتھ بھی تعلق جوڑا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے اور ہر بات کا حل علماء سے نکلوایا جائے۔ اس کی ایک آسان سی مثال، ایک آدمی شادی کرنے لگا، اب اس نے سوچا چاہیے جائے کہ کسی عالم سے مشورہ کیا جائے، کیوں نہ میں قرآن سے مشورہ کر لوں، قرآن سے استخارہ کر لوں۔ تو اس نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے، اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی، اس نے پھر اس سے شادی کرنے کے لیے قرآن سے استخارہ نکلوایا۔ تو اس نے قرآن اٹھایا، آنکھیں بند کر کے، جیسا آج کل مروجہ نظام چل رہا ہے، آنکھیں بند کر کے قرآن کو یوں کھولا، تو اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہاتھ جو ہے انگلی آیت پر رکھی انگلی، تو آیت آ گئی خذھا ولا تخف ولا تحزن،
کہ اس کو لے لو، پکڑ لو، اس کو گھبرانا بھی نہیں ہے، ڈرنا بھی نہیں ہے۔ اب اس نے سمجھا قرآن جو ہے یہ مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ اس کو پکڑ لو، اس گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اب اس نے اپنی عقل کے مطابق شادی کر لی۔ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 4 مہینے، 6 مہینے گزرے، بعد میں گھر میں جب لڑائی جھگڑے ہوئے، ماحول خراب ہوا، وہ لڑکی اس کے جو ہے گلے پڑ گئی اور لڑائی جھگڑے تک نوبت آ گئی، زندگی اس کی تنگ کر دی، تب وہ پریشان ہو کہ قرآن نے تو مجھے مشورہ دیا تھا شادی کر، اب یہ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تو کسی عالم صاحب کے پاس گئے تو مولانا جو تھے ان سے انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی بتایا کہ میرا مسئلہ یہ ہے اور ساری ترتیب بتائی۔ تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ بھائی وہ مجھے آیت تو دکھا دو جس آیت نے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ تو صاحب جو ہے وہ لگے قرآن کھول کے آیت بتانے کہ یہ آیت ہے۔ تو صاحب نے فرمایا لو جی، یہ تو وہ آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سانپ کے متعلق بتائی تھی، خذھا ولا تخف، سانپ پکڑ لو، تو تم نے گویا سانپ پکڑا ہو، تم نے اپنی عقل کے مطابق جو کام کیا گویا تم نے اپنے گھر میں سانپ پالا ہو، تو سانپ میں تو تمہیں ڈسنا ہی ہے، پھر اب پریشان ہونے کی کیا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوا تو برائے مہربانی اس کو چاہیے کہ قرآن کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، سوائے گمراہی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کے مطالب و معنی، تراجم، تفاسیر سمجھنے کے لیے علماء کے پاس جانا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔